السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، سب سے پہلے ہم قوی اور ضعیف صفات کو دیکھیں گے، یعنی صفات قویہ کون سی ہیں اور صفات ضعیفہ کون سی ہیں۔ حروف کو ہم دیکھیں گے کہ کون سا حرف کیسا ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ ہے یا نارمل ہے یا ویک ہے، بہت زیادہ ویک ہے، کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کور اپ کریں گے۔ تو دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھیے، قوی کا مطلب ہے قوت ہونا، اسٹرانگ ہونا، ٹھیک ہے، اور ضعیف کا مطلب ہے کمزور ہونا، ویک ہونا۔ تو ایسی صفات کے بارے میں سب سے پہلے ہم جانیں گے جو کہ اسٹرانگ ہیں اور جو ویک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان صفات کے بارے میں جانیں گے۔ ان صفات کو جب ہم پہچان لیں گے تو پھر ہمیں حروف کی اقسام کو ڈیفائن کرنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو سب سے پہلے ہم صفات لازمہ متضادہ میں سے دیکھتے ہیں کہ قوی اور ضعیف صفات کون سی ہوتی ہیں۔ اگر تو آپ نے یہ سارے پیئرز جو ہیں وہ اسی ترتیب کے ساتھ یاد کیے ہوئے ہیں تو پھر میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہنٹ یعنی چھوٹا سا ٹپ دیتی ہوں کہ آپ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ یاد کر لیں گے کہ قوی اور ضعیف صفات کون سی ہیں۔ ادروائز سب سے پہلا کام آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ آپ کو سب سے پہلے ان کے میننگز آنے چاہیے، تاکہ آپ کو میننگ سے ہی پتہ چل جائے کہ کون سی صفت جو ہے وہ پاور رکھتی ہے اور کون سی صفت جو ہے وہ ویک ہے، کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاور والی جو ہوگی صفت ہوگی اس کو ہم قوی کہیں گے، قوت والی کہیں گے، اور جو کمزور ہوگی اس کو ہم ضعیف کہیں گے یعنی کمزور کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمس کے معنی ہوتے ہیں پستی کے اور کمزوری کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمس جو ہے وہ کمزور صفت ہے اور جہر پھر اس کے اپوزٹ ہے، اس کا مطلب ہے بلندی اور قوت۔ تو یہ جو ہے یہ قوی صفت ہے۔ تو جہر کو ہم نے کہا کہ یہ قوی صفت ہے اور ہمس کو ہم نے کہا کہ یہ کمزور صفت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں شدت۔ شدت کے معنی ہوتے ہیں سختی اور قوت، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ سختی اور قوت، تو یہ قوی صفت ہے، شدت جو ہے وہ قوی صفت ہے۔ جبکہ رخوت کے کیا معنی ہے؟ نرمی، ٹھیک ہے۔ تو نرمی کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے۔ جو چیز آپ کو پتہ ہے کہ پیئرز والی جو صفات ہوتی ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں۔ اگر میں نے کہا کہ شدت جو ہے وہ قوی ہے تو اس کا مطلب رخوت جو ہے وہ کمزور ہے، اور یہ جو توسط ہے نا یہ درمیان میں چلی جائے گی، یہ درمیانی صفت ہوتی ہے۔ یہ نہ قوی ہے، نہ ہی کمزور ہے، نہ ہی ضعیف ہے، یعنی تو یہ درمیانی صفت ہے، یہ متوسطہ اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں استعلاء جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، ٹھیک ہے۔ اور بلندی والی جو یہ صفت ہوتی ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے، قوت کے ساتھ اٹھاتے ہیں نا، زبان کی جڑ کو اوپر بلندی کی طرف اٹھاتے ہیں، تالو کی طرف بلند ہوتی ہے زبان، تو یہ قوی صفت ہے۔ اور جو استفال ہے اس کا مطلب ہے نیچے رہنا، ٹھیک ہے، پستی، ٹھیک۔ تو یہ جو ہے یہ کمزور صفت ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اطباق۔ اطباق کیا کرتی ہے؟ زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، تو وہ مضبوطی سے ڈھانپتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر زبان جو ہے ایفرٹ لگا کر اوپر جا رہی ہے، تو یہ قوی صفت ہوئی۔ اور جو انفتاح ہے یہ اس کے اپوزٹ ہو گئی، تو یہ کمزور صفت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اذلاق کے معنی ہوتے ہیں پھسلنا۔ تو سلپ ہونا تو آسانی سے سلپ ہو جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، تو یہ کمزور صفت ہے۔ اذلاق جو ہے یہ کمزور ہے۔ اور اسمات جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی ہوتی ہے، جماؤ ہوتا ہے، اور مضبوطی اور جماؤ پاورفل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قوی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اسمات جو ہے یہ قوی صفت ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو کمزور صفات ہیں وہ کون سی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے ہمس، رخوت، پھر اس کے بعد دیکھیں استفال، کلر کوئی اور لیتے ہیں، یہاں سے دیکھیے ہمس، پھر اس کے بعد رخوت، استفال، انفتاح اور اذلاق۔ یہ ساری کیا ہے؟ آپ نے ایسے جب ترتیب بنائی تو یہ کیا بنی؟ یہ کمزور صفات بنی۔ پھر آپ نے دیکھا جہر
اور شدت اور پھر استعلا، اطباق اور اسمات، یہ کیا بنی؟ یہ قوی صفات بن گئی. ٹھیک ہے، اس طرح بھی آپ یہ جو ابھی میں نے بلیک سے یہ سائن بنائے ہیں اس طرح بھی آپ نکال سکتے ہیں قوی اور ضعیف صفات. ادروائز آپ کو میننگ سے تو پراپر آنا ہی چاہیے، لیکن بالفرض آپ کو پیپر میں بھول گیا، میننگز نہیں آ رہے، لیکن صفات قویہ اور ضعیفہ نکالنی ہے کسی حرف میں، تو فوراً سے یہ پیٹرن یوز کریں، یہ نقشہ بنائیں اور پھر کیا کریں کہ اس طرح سے آپ اس کو سائن لگا لیں. ٹھیک ہے، جہر سے شروع ہوگی یہ قوی والی صفات. ٹھیک ہے، ادھر ہوں گی یہ جو جتنا بھی ادھر کو جا رہا ہے یہ ساری ایسے کر کے یہ قوی آ جائیں گی، اور ادھر سے جو ہوگا یہ کمزور ہوں گی، یعنی یہاں سے جو ایرو ادھر کو جا کے ادھر کو آ رہا ہے تو یہ کمزور صفات ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کو آسانی رہے گی کہ کون سی صفات جو ہیں وہ قوی ہیں اور کون سی صفات کمزور ہیں. اور توسط جو ہے اس کو ہم متوسطہ میں لکھیں گے، یہ درمیانی صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی ہم نے صفات لازمہ متضادہ میں ہی زیادہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس بھول جاتے ہیں کہ قوی صفات کون سی ہیں اور ضعیف کون سی ہیں، کیونکہ ان میں سے آدھی قوی ہوتی ہیں اور آدھی ضعیف ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، 5 قوی ہوں گی اور 5 ہی ضعیف ہوں گی. تو اس طرح سے بھی آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یوں کر کے یوں ایسے آپ سائن لگا لیں، اگر آپ کی ترتیب بالکل یہی ہے یاد رکھنے کی. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ قوی اور ضعیف صفات کو نکال لیں. ادروائز آپ کو معنی سے ضرور یاد ہونا چاہیے. اس کے علاوہ صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے اگر ہم دیکھیں تو صفات لازمہ غیر متضادہ کی تمام صفات قوی ہوتی ہیں سوائے لین کے. لین جو ہوتی ہے وہ صرف ضعیف صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے ایک ٹیبل سا بنا لیا جس کے اندر ہم نے قوی صفات الگ کر دیں، ضعیف صفات الگ کر دیں صفات لازمہ متضادہ میں سے، اور پھر متوسطہ جو تھی اس کو توسط جو تھی اس کو متوسطہ میں لکھ دیا. اسی طرح صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے بھی قوی صفات کو ہم نے الگ کر لیا اور پھر ضعیف جو صفات تھیں ان کو الگ کر لیا. یعنی یہاں آپ کو اس ٹیبل میں تمام قوی اور ضعیف اور متوسطہ اور تمام صفات جو ہے وہ نکال کر یہاں پر دے دی گئی ہیں. آپ لوگوں نے ایسے ہی اپنے نوٹ بک پر اس کو جو ہے وہ اسکیجول کو بنا لینا ہے. آپ تمام حروف کی صفات جو قویہ ہیں اور ضعیفہ ہیں اسی طرح سے نکال سکتے ہیں. اس کے بعد جو حروف کی اقسام ہوں گی ان کو اسی ٹیبل کے ذریعے سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور آپ ایزیلی یہ ساری ورکنگ آرام سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس پیٹرن کو یوز کر لیا. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. یہ تو بات یہاں پر ختم ہو گئی کہ قوی صفات کون سی ہیں اور ضعیف کون سی. تو ہمارے پاس قوی صفات کا بھی یہ ایک جو ہے وہ سارا پروسیس نکل آیا کہ جہر، شدت، استعلاء، اطباق اور اسمات یہ قوی صفات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمز، رخوت، استفال، انفتاح، اطلاق یہ ضعیف ہیں. توسط جو ہے وہ متوسطہ ہے. صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے دیکھیں تو تمام کی تمام قلقلہ، صفی، تفشی، استطالت، انحراف، تکرار، غنہ یہ سب قوی صفات ہیں، جبکہ لین جو ہے وہ ضعیف صفت ہے. ٹھیک، تو اب ہم دیکھیں گے کہ حروف کی اقسام کیا ہیں. حروف کون سے حروف قوی ہیں، اقوا ہیں، کیا ہیں قوت اور ضعف کے اعتبار سے، یعنی پاور ہونے کے اعتبار سے یا پھر ویک ہونے کے اعتبار سے حروف کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور کون سے حروف کہاں پر جاتے ہیں. تو قوت اور ضعف کے اعتبار سے حروف کی 5 اقسام ہوتی ہیں. حروف اقوا بھی ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں، متوسطہ، ضعیف یا پھر اضعف. ٹھیک ہے، اب یہ اقوا، قوی، متوسطہ، ضعیف اور اضعف سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے. اقوا کا مطلب ہے اسٹرانگیسٹ. ٹھیک ہے، آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا اسٹرانگ، اسٹرانگر، اسٹرانگیسٹ. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ پاورفل اقوا ہے، سب سے زیادہ جس میں قوت پائی جائے وہ اقوا ہے، یعنی پہلے درجے کی اس میں قوت پائی جاتی ہے، پہلے درجے کی اس میں پاور پائی جاتی ہے. پھر اس سے نچلے درجے کی قوت یعنی سیکنڈ ٹائم کی جو پاور ہے وہ قوی کہلاتی ہے. اقوا یہاں پر آپ یا کے اوپر چاہے کھڑی زبر ڈال لیں یوں کر کے. ٹھیک ہے، اقوا. ٹھیک، تو وہ ٹائپ کرتے ہوئے یہاں پر رہ گیا، یہاں پر آپ ایسے لکھ لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا اس کو بولنا. ٹھیک ہے، اقوا کا مطلب ہے سب سے پہلے درجے کی قوت، سب سے زیادہ پاورفل. ٹھیک ہے، قوی کا مطلب ہے سیکنڈ ٹائم کی قوت یعنی اس سے کم درجے کی پاور. ٹھیک ہے، اقوا سے کم درجے کی پاور، یعنی یہ قوی جو ہے یہ اقوا سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد متوسطہ کا مطلب ہوتا ہے، متوسطہ نکلا ہے وسط سے، اور وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ.
تو ایسے حروف جس میں قوی اور ضعیف صفات ایک جیسی ہوں یعنی درمیانی حالت ہو، نہ ہی وہ حروف زیادہ پاورفل ہیں نہ ہی وہ حروف بہت زیادہ کمزور ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ متوسطہ ہیں، وہ درمیانے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، ٹھیک ہے، کمزور حروف۔ پھر اس کے بعد ضعیف کا جو درجہ ہوتا ہے وہ چوتھے درجے پر ہوتے ہیں۔ اضعف کا مطلب ہے سب سے زیادہ کمزور، یعنی کمزور ترین ان کو کہہ لیں، ٹھیک ہے، ضعیف سے بھی زیادہ کمزور۔ بالفرض ہم کہیں کہ جو ہے نا وہ ہمارے فادر جو ہیں وہ ضعیف ہیں، ٹھیک، تو پھر ہمارے دادا وہ کیا ہوں گے؟ اضعف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی سب سے زیادہ کمزور۔ اب اقوا سب سے زیادہ پاورفل، قوی اس سے کم پاورفل، متوسطہ درمیانہ، ضعیف ویک، اور اضعف سب سے زیادہ ویک، ٹھیک ہے۔ یہ حروف کی اقسام ہوں گی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ حروف ان ٹائپس میں کیسے فٹ ہوتے ہیں، کیسے ہم پہچانیں گے کہ کون سے حروف اقوا ہیں، کون سے قوی ہیں، کون سے متوسطہ ہیں، کون سے ضعیف اور کون سے اضعف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پہچاننے کے لیے آپ کو تھوڑی سی یہ ڈیفینیشنز یاد کرنا ہوں گی۔ اقوا حروف کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھیے، وہ حروف جن میں تمام صفات قویہ ہوں یا پھر صرف ایک ضعیفہ ہو، یعنی تمام کی تمام صفات جو ہیں وہ قویہ ہوں، یعنی ہم نے کہا تھا کہ ایک حرف میں کم از کم 5 صفات تو لازمی ہوں گی، کیونکہ صفات لازمہ متضادہ کے 5 پیئر ہیں، تو 5 صفات تو ایک حرف میں، ہر حرف میں لازمی ہونی ہی ہونی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر پیئر میں سے کوئی نہ کوئی ایک کوالٹی ضرور ہوگی ہر حرف میں، اور زیادہ سے زیادہ جو صفات ہیں نا وہ 7 ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے اقوا کے لیے، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو تمام کی تمام صفات، جتنی بھی صفات ہیں حروف میں، وہ ہوں ہی قویہ، یعنی جیسے ہم نے قویہ صفات اور ضعیفہ صفات نکالی ہے نا، جیسے ہم نے کہا جہر، شدت، استعلاء، اطباق اور اسمات جو ہیں وہ قوی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اپوزٹ جو ہم نے لگائے وہ ضعیف لگائے۔ اسی طرح صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے قوی اور ضعیف نکالے، تو ہر حرف کی ہم صفات نکالیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس حرف میں کتنی صفات قویہ ہیں، کتنی صفات جو ہیں وہ ضعیفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر تمام کی تمام صفات کسی حرف میں قوی ہی ہوں، یا پھر کم از کم ایک صرف جو ہے وہ ضعیف آ جائے لیکن باقی ساری قوی ہوں، تو وہ اقوا حروف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم ابھی آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کیسے وہ اقوا حروف بنیں گے اور وہ کون کون سے ہوں گے۔ ویسے تو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں لیکن ہم خود بھی اس کو انالیسس کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دوسرا دیکھیں قوی، جو کہ اس سے نچلے درجے کے ہیں، یعنی اقوا سے کم درجے کے، وہ کون ہیں؟ وہ حروف جن میں صفات قویہ زیادہ ہوں اور صفات ضعیفہ کم ہوں۔ اب اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی حرف میں صرف 5 صفات ہیں ہی 5 صفات، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 3 صفات قویہ ہوں اور 2 ضعیفہ ہوں، تو ہم کہیں گے یہ قوی حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی حرف میں جو ہے وہ ساری کی ساری صفات قویہ ہوں تو ہم کہیں گے یہ اقوا حرف ہے۔ یا پھر اگر کسی حرف میں ٹوٹل ہیں 5 صفات اور ان میں سے 4 قویہ اور 1 ضعیف ہے تو ہم پھر بھی کہیں گے اقوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کاؤنٹنگ سے پتہ کرنا ہے کہ کون سے حروف جو ہیں وہ کس قسم میں جو ہے فٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر وہ والے حروف جن میں زیادہ صفات جو ہیں وہ قویہ ہیں، قوی صفات ہیں، اور کم جو ہیں وہ ضعیف ہیں، تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ قوی حروف ہوں گے، ان کو ہم کہیں گے یہ قوی حروف ہیں۔ پھر وہ تمام حروف جن میں صفات قویہ اور ضعیفہ دونوں ایکول ہوں، برابر ہوں، انہیں ہم کہیں گے متوسطہ، یعنی درمیانے حروف، نہ ہی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں نہ ہی وہ بہت زیادہ ویک ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ نارمل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ضعیف آ جاتے ہیں، وہ حروف جن میں صفات ضعیفہ زیادہ ہوں اور صفات قویہ کم ہوں، یعنی جیسے میں نے آپ کو قوی کی مثال دی تھی نا کہ اگر 3 قوی ہوں اور 2 ضعیف ہوں، یعنی قوی زیادہ ہیں اور ضعیف کم ہے، تو وہ ہے قوی، ٹھیک ہے۔ اگر ضعیف زیادہ ہے اور قوی کم ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ہوں گے ضعیف، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر جب ضعیف کی بات ہوگی تو ہمیں چاہیے ضعیف زیادہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ضعیف کی بات ہوگی تو ہمیں کیا چاہیے؟ ضعیف صفات زیادہ چاہیے۔ جب قوی کی بات ہوگی تو ہمیں کیا چاہیے؟ قوی صفات زیادہ چاہیے، زیادہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ زیادہ اور کم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب ہم دیکھیں کہ ہمیں اقوا اور اضعف معلوم کرنے ہیں تو تمام کی بات ہوگی، تمام صفات قویہ ہوں یا ایک ضعیفہ ہو تو اقوا، تمام صفات ضعیفہ ہوں یا ایک قوی ہو بیچ میں سے تو اضعف،
ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے ان کی ترتیب یاد کر لینی ہے. ٹھیک، اقوا اور اضاف میں کیا یاد کرنا ہے؟ تمام والے حرف کو، تمام والی سچویشن کو یاد کرنا ہے. تمام اقوا میں تمام صفات اس کے نام سے شعور ہے، قوی. ٹھیک ہے، اقوا میں تمام صفات قوی ہوں یا صرف ایک ضعیف ہو. اور اضف میں، اضف کے نام سے شعور ہے ضعیف، تو اضف میں تمام صفات ضعیفہ ہوں یا صرف ایک قوی ہو. تو یہ والی دو کیٹیگریز نکل آئیں. اور اقوا ہوتا ہے سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ اسٹرانگ، اور اضف ہوتا ہے سب سے زیادہ ویک. تو فرسٹ نمبر ہم نے دے دیا اقوا کو اور ففتھ نمبر ہم نے دے دیا اضف کو. پھر بیچ والی کیا جاتے ہیں؟ متوسطہ کو تو آپ کو پتا ہے کہ یہ درمیانی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے تھرڈ نمبر پہ رکھ لیا. اب بات آتی ہے قوی کی اور ضعیف کی. چونکہ قوی جو ہے وہ اقوا سے چھوٹا ہے اس لیے دوسرے نمبر پر ہے. تو جب قوی کی بات ہوگی یا پھر ضعیف کی بات ہوگی تو ان کے ناموں سے شو ہو رہا ہے کہ اس میں قوت والی صفات ہیں قوی میں، اور ضعیف میں ضعیف والی صفات ہیں. لیکن ان میں اب کاؤنٹنگ کیسے ہوگی کہ صفات قویہ اگر زیادہ ہوں اور صفات ضعیفہ کم ہوں تو کیا ہوگا؟ وہ قوی صفات ہوں گی. صفات ضعیفہ اگر زیادہ ہوں اور صفات قویہ کم ہوں، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ ضعیف صفات ہوں گی اور وہ ضعیف حروف ہوں گے، وہ حروف ضعیف کہلائیں گے. ٹھیک، تو یہ تھوڑی سی آپ کو یہ ڈیفینیشنز اگر یاد ہو گئیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ حروف کی اقسام نکالنی بہت زیادہ ایزی ہو جائیں گی. اب میں آپ کو ڈیفائن کرتی ہوں کہ حروف کی اقسام ہم کیسے بنائیں گے، کس طرح سے پتہ کریں گے کہ کون سا حرف کیسا ہے، یعنی وہ اقوا ہے، قوی ہے، متوسطہ ہے، یا پھر ضعیف ہے یا اضف ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی ہم اس کی چلتے ہیں کیٹیگری کو ڈیفائن کرنے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم کوئی ایک حرف لے لیتے ہیں. آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی حرف چوز کر لیجئے کہ کون سا حرف ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو بالفرض ہم لیتے ہیں جیم کو. ٹھیک ہے، ہم پہلے جیم کی صفات کو ڈھونڈیں گے کہ جیم میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں. ٹھیک، اب جیم میں سب سے پہلے ہم صفات ڈھونڈتے ہیں. جیم میں پائی جاتی ہے جہر، پہلے پیر میں سے جہر، اور پھر دوسرے پیر میں سے شدت، تیسرے پیر میں سے جیم میں استفعال ہے، چوتھے پیر میں سے جیم میں انفتاح ہے، اور پانچویں پیر میں سے جیم میں اسمات ہے. ٹھیک ہے، تو صفات لازمہ متضادہ میں سے ہمیں پتہ چلا کہ اس میں 3 قوی صفات ہیں اور 2 ضعیف ہیں. لیکن ابھی ہم نے صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے بھی چیک کرنا ہے کہ آیا کہ لازمہ غیر متضادہ میں سے کوئی صفت جیم میں پائی جا رہی ہے. تو ہاں جی، یہاں سے قلقلہ جو ہے یہ بھی جیم میں پایا جا رہا ہے، تو قلقلہ بھی قوی صفت ہے. اب ہم کریں گے کاؤنٹنگ. ٹھیک ہے، تو 3 صفات قویہ صفات لازمہ متضادہ میں سے ملی، ایک صفت قویہ ہمیں غیر متضادہ میں سے. اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل 4 صفات اس کی قوی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ضعیف کتنی ہوئی؟ 2 صفات اس کی ضعیف ہوں گی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کیٹیگری بنی ہے یہ 4 صفات قویہ ہیں اور 2 ضعیفہ ہیں. تو ہم نے یہ جو ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ اگر کسی حرف میں زیادہ صفات جو ہیں وہ قویہ ہوں اور کم جو ہے وہ ضعیفہ ہوں تو یہ قوی حرف ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جیم جو ہے وہ قوی حرف ہے. اگر جیم میں ساری کی ساری صفات قوی ہوتی، ایک صرف ضعیف ہوتی یا کوئی بھی نہ ضعیف ہوتی، تب ہم اس کو کہتے کہ یہ اقوا ہے. لیکن جیم میں کیا ہے؟ 4 صفات قویہ ہیں اور 2 جو ہیں وہ ضعیفہ ہیں. ایک نہیں ضعیفہ بلکہ 2 ضعیفہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ زیادہ اور کم والی بات آ گئی، اس لیے وہ قوی میں چلا گیا. ٹھیک ہے، اچھا جی، سب سے پہلے اب مجھے یہاں پہ بتائیے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی. اب میں آپ لوگوں سے ہی پوچھوں گی کہ کون کون سی صفت ہے کسی حرف میں اور یہ کس کیٹیگری میں جائے گا. اتنی سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ جی الحمدللہ. جی چلیے جی، الحمدللہ. چلیں اب کوئی حرف اور لیتے ہیں. ہم لے لیتے ہیں گول ہا لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہا کو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہا میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں. چلیے اب آپ لوگ مجھے بتائیے، ہا میں سب سے پہلے پیر میں سے کیا ہے؟ ہمس ہمس ہے. ہے. دوسرے پیر میں سے جی میم ہم سے رخوت ہے.
ٹھیک ہے، تیسرے میں سے استفال، ٹھیک ہو گیا، چوتھے میں سے انفتاح، ٹھیک ہو گیا، پانچویں میں سے اسمات، اسمات، کیا ہاں میں کوئی صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے کوئی صفت پائی جاتی ہے؟ نہیں باجی، نہیں پائی جاتی۔ اب پھر کیا ہوا، کتنی کاؤنٹنگ بنی؟ کتنی کتنی صفات ضعیفہ ہیں اور کتنی قویہ ہیں ہاں میں؟ جی، 4 ضعیفہ ہیں اور جی، ایک قوی ایک ہے۔ قوی، 4 ضعیفہ ہیں اور ایک جو ہے وہ قوی ہے۔ میں نے یہاں پر نا ضاد اور قاف لکھ لیا، ٹھیک ہے، بس ڈیفائن کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کون سی کیٹیگری میں جائے گا؟ جس میں تمام صفات قویہ ہوں یا پھر ایک ضعیفہ ہو؟ تمام صفات ضعیفہ، ضعیفہ، تمام صفات یہ ضعیفہ ہوں، اضعف میں جائے گا، کس میں؟ اضعف میں جائے گا، اضعف میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے تمام حروف کی صفات ایسے ہی ایز اٹ از ڈھونڈ لینی ہے۔ دیکھیے یہاں پر تھا نا کہ تمام کی تمام صفات ضعیفہ ہوں یا صرف ایک ہی قوی ہو، تو ہاں میں ہم نے دیکھا کہ 4 صفات ضعیفہ ہیں، ایک قوی ہے، تو یہ ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی نا کہ ساری ضعیفہ ہیں یا پھر ایک ہی قوی ہے، ایک قوی ہے اور باقی سب ضعیفہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہاں جو ہے وہ اضعف حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی اور حرف دیکھ لیتے ہیں، طا کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سب لوگ مجھے طا کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے اسی طرح ٹیبل بنا کے تو آپ نے تمام حروف کی صفات نکالنی ہے اور پھر دیکھ لینا ہے کہ کون سی کہاں پر صفات جو ہیں وہ ضعیفہ ہیں اور کہاں پر قوی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے سب سے پہلے بتائیے طا میں کون سی صفت ہے؟ پہلے پیئر میں، جہر ہے، جہر، دوسرے پیئر میں، شدت، شدت، تیسرے پیئر میں، استعالہ، استعلا، چوتھے پیئر میں، اطباق، اطباق، پانچویں پیئر میں، اسمات، اسمات، اور صفات لازمہ غیر متضادہ میں قلقلہ، قلقلہ۔ اب کیا ہوا کہ طا میں کتنی صفات ہیں بتائیے قویہ؟ قوی یا 5 ہے، قلقلہ کہاں گیا؟ 5 تو یہ ہو گئی، چھ ہیں، 6 صفات قویہ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ضعیفہ ہے کوئی؟ نہیں، نہیں، ضعیفہ تو کوئی بھی نہیں ہے، اس کا مطلب تمام کی تمام صفات اگر قویہ ہوں تو حرف کی کون سی قسم میں جائے گا، کس کیٹیگری میں جائے گا؟ اقوام، قوی، اقوا میں چلے جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیے جی، الحمدللہ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا، لیکن ہم ابھی 2 اور حروف ایسے دیکھیں گے کہ جس میں ہم ابھی ڈیفائن کر لیں، مزید آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ آپ نے تمام حروف تہجی کی اس طرح سے پریکٹس کرنی ہے اور خود انالیسس کرنا ہے کہ کہاں پر کون سا حرف کس کیٹیگری میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ ڈیفینیشنز آنی چاہیے، تبھی آپ جو ہے نا وہ آگے کا کام کر سکیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب ہم کچھ اور دیکھتے ہیں، آئین کو دیکھ لیتے ہیں۔ چلیے اب آپ مجھے بتائیں گے آئین کیسا حرف ہے، آئین میں کون کون سی صفات ہیں؟ سب سے پہلے آئین میں پہلے پیئر میں، جہر ہے، دوسرے پیئر میں، توسط، تیسرے پیئر میں، استفال، چوتھے پیئر میں سے، انفتاح، پانچویں پیئر میں سے، اسمات، اسمات ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئین میں کتنی صفات قویہ کتنی ضعیفہ نکلی ہیں، بتائیے کتنی صفات قویہ ہیں؟ 2 قوی ہیں، 2 صفات قویہ ہیں، 2 ضعیفہ ہیں، 1 متوسطہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو ایکول ہو گیا، کیا خیال ہے؟ قوی اور ضعیف ایکول ہوگی نا۔ ایسے حروف جن میں صفات قویہ اور ضعیفہ برابر ہوں وہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ متوسطہ، متوسطہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب آئین جو ہے وہ متوسطہ حروف میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور حرف دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور آپ سب نے اپنا پھر ہوم ورک کرنا ہے کہ یہ جو ہے
تمام حروف کو کیٹیگری میں آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی ہم لیتے ہیں نون کو. آپ جہر ہے, میں ٹھیک ہے, دو قوی ہیں. ویٹ کریں, جہر ہے, توسط ہے, اور پھر اس کے بعد استفال ہے, انفتاح, اذلاق ہے, فرہ من لبن, جی ٹھیک ہے, پھر غنہ ہے. تین اس طرح سے ہمارے پاس نون میں جو صفات بنی ہیں, تین جو ہیں وہ ضعیفہ ہیں, دو قویہ ہیں, ایک جی متوسطہ ہے. تو زیادہ صفات اگر ضعیفہ ہوں اور کم صفات قویہ ہوں تو وہ حرف ضعیف ہوتے ہیں. یہاں سے دیکھیے یہ حروف ضعیف ہوتے ہیں جب زیادہ صفات ضعیفہ ہوں کم قویہ ہوں. تو نون میں کیا ہے, تین صفات ضعیفہ تھیں اور دو صفات قویہ تھیں, ایک متوسطہ. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تین یعنی ضعیفہ صفات زیادہ تھیں, قوی صفات کم تھیں, اس لیے یہ ضعیف ہوگا نون. ٹھیک ہو گیا. چلیے اب آپ نے تمام حروف کی صفات اسی طرح سے ڈیفائن کرنی ہے کہ کتنی صفات قویہ ہیں, کتنی ضعیفہ ہیں. جیسے میں نے یہاں پر ابھی لکھا تھا نا کہ یہ نون از ایکول ٹو تین صفات میں نے لکھا ضعیفہ ہے, اور پھر اس کے بعد میں نے لکھا دو صفات قویہ ہیں, پھر ساتھ میں ایک متوسطہ, یوں کر کے لکھا. یہ لکھنا ہے اور اس کے آگے آپ نے ایکول ٹو بنا کر پھر بتانا ہے کہ یہ جو بنا ہے نا یہ ضعیف حرف بنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایسے ہوم ورک کرنا ہے, سارے حروف کا آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے. صفات نکالنی ہے, اتنی قوی ہیں, اتنی ضعیف ہیں یا اتنی متوسطہ ہیں. اس بیس پر ہم نے اس حرف کو بنایا ہے اقوا, قوی, متوسطہ, ضعیف یا ضعف. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا کام؟ جی باجی. انشاءاللہ. الحمدللہ. اب آپ سب اس ورک کو کریے اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ جو چیپٹر ہے اس کو سٹارٹ کریں گے. لیکن یہ تمام چیزیں آپ نے ڈیفائن کرنی ہے سب سے پہلے, اور پھر جب ہم یہ حروف کو پہچان لیں گے کہ یہ قوی ہیں, اقوا ہیں, متوسطہ ہیں, ضعیف ہیں, تو ہم اس طرح سے اپلیکیشن بھی کریں گے. یعنی ہمیں پتہ ہوگا کہ طا, ضاد, ظا, قاف ان کو فل قوت سے ادا کرنا ہے. سب سے زیادہ قوت ان میں پائی جاتی ہے. جیم, دال, ان میں بھی قوت پائی جاتی ہے لیکن تھوڑی کم ہوتی ہے, ان کو بھی قوت سے ادا کرنا ہے. اسی طرح باقی تمام کو ہم نے ایسے ہی دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اپنی تلاوت میں اپلیکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.